السلام علیکم خواتین و حضرات، پاکستان کی معیشت جوں جوں نیچے جاتی جا رہی ہے۔ ڈالر پیسے کے مقابلے میں، روپے کے مقابلے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی تک جو ہم بیٹھے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ سائن ہو گیا ہے، وہ ہمیں قسط دے دیں گے، لیکن وہ معاملہ چلا گیا ہے اگست تک۔ اور جو کل کا جو پرسوں جو آئی ہے ایک نئی جو انہوں نے اپنی ڈیمانڈ رکھی ہے آئی ایم ایف نے، اور ایک ایسی ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ یہ سمجھے کہ نون لیگ اس ڈیمانڈ کو ماننے پہ بھی منظور ہو چکی ہے۔ اس ڈیمانڈ کے بارے میں آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ آئی ایم ایف نے بولا ہے کہ اپنے جو اسلامی برادر ممالک ہیں پہلے آپ ان سے قرضہ لیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ پہلے آپ ان سے قرضہ لیں، لیکن اسلامی برادر ممالک جو ہمارے یو اے ای، سعودی عربیہ اور یہ جو جتنے بھی قطر ہیں اور یہ جتنے ممالک ہیں ہمارے اسلامی برادر ممالک، یہ کہتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں گے تو ہم آپ کو قرضہ دیں گے۔ یعنی آئی ایم ایف مشروط کر رہا ہے سعودی عربیہ اور یہ اسلامی برادر ممالک کے ساتھ، اور ساتھ میں جو آئی ایم ایف جو اسلامی برادر ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آئی ایم ایف کی گارنٹی پہ قرضہ دیں گے۔ تقریباً کوئی 4 بلین ڈالر کا کوئی خسارہ ہے، اس کو فل کرنا ہے۔ اب اس کے لیے جو فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ پرائیویٹائزیشن کہی گئی تھی ان کو کرنے کے لیے، اور وہ ہمیں ضروری ہے کہ پرائیویٹائزیشن کریں، لیکن پہلے ایک مرتبہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش تو کریں ان چیزوں کو۔ اور پھر بہت ہی اہم ادارے، ملک کے اہم ادارے، کچھ ریفائنریز، کچھ تیل کی، کچھ ایسی ویسی چیزوں کے بارے میں جو ہے یہ آرڈیننس ایک لایا گیا، جو آرڈیننس عدالت میں بھی چیلنج نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم یو اے ای کو کوئی 2.5 ارب روپے میں ملک کے کچھ عام ایسٹس بیچنے جا رہے ہیں، اور اگر اس میں کوئی اختلاف رکھتا ہے اس آرڈیننس کے ایک آرڈیننس کے تحت بیچنے جا رہے ہیں جس میں کابینہ کی منظوری بھی شامل کوئی ضرورت نہیں، اور صدر مملکت نے بھی اس کے اوپر سائن نہیں کیے اس آرڈیننس کے اوپر، لیکن اس آرڈیننس کے اندر جو ایک شک موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس آرڈیننس کو عدالت عظمیٰ میں بھی چیلنج نہیں کیا جاتا، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس آرڈیننس کو ریورس نہیں کر سکتی، کالعدم نہیں کر سکتی۔ اب کیونکہ ڈالر مضبوط ہوتا جا رہا ہے، پیسے کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی گھبراہٹ میں یہ لوگ جو ہے وہ ملک کے اہم ایسٹس بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ 2.5 ارب روپے میں کچھ ایسٹس یو اے ای کو بیچنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے سعودی عربیہ کو بھی کچھ بیچیں، کیونکہ 4 بلین ڈالر پہلے انہوں نے اکٹھا کرنا ہے اسلامی برادر ممالک سے، اور وہ اس مرتبہ کسی بھی موڈ میں نہیں ہے ہمیں پیسے دینے کے، یہاں تک کہ جو سیاسی لیول کے جو تعلقات ہیں وہ بھی ہیں، کیونکہ کل تک جو کہتے تھے کہ عمران خان نے ہم کو تنہا چھوڑ دیا ہے، پورے عالم میں جو ہے اسلام کے اندر بھی، اور اسلامی ممالک بھی، اور جو پوری دنیا کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی، چین کے ساتھ بھی، عمران خان صاحب نے بالکل ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے تھے اور خلوت اختیار کر لی تھی انہوں نے، یعنی یہ اعتکاف کی صورت میں بیٹھ گئے تھے، دنیا کے ساتھ یہ بالکل گھل مل نہیں رہے تھے۔ حالانکہ اس کے بالکل برعکس تھا کہ خان صاحب رشیا کے ساتھ جس نیش پہ تعلقات اپنے جس پیک پہ تعلقات لے گئے تھے، چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے، لیکن کچھ بیچ میں تضاد تھے کیونکہ سی پیک کی کچھ بندش آ رہی تھی اس کے اندر، وہاں پہ ہم مان سکتے ہیں کیونکہ جو کرونا کے دن تھے ان کے اندر سی پیک کو روکا گیا تاکہ ملک کی اکانومی بہت زیادہ خراب نہ ہو، اور وہاں سے جو ہم ادھر لگا رہے ہیں وہ اپنے ملک کی اکانومی کو دیں تاکہ یہ کرونا سے ہم نکل جائیں، اور جب کرونا سے ہم نکلتے گئے تو سی پیک کا ساتھ ہی کام پھر شروع ہو گیا۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے ان کے ساتھ بہت ہی اچھے قسم کے تعلقات جو ہونے جا رہے تھے، جو بائیڈن صاحب آئے، اور یہاں سے جب فوجیں افغانستان سے نکلیں تو وہاں پہ آ کے ہمارے تعلقات خراب ہوئے ان کے ساتھ، کیونکہ یوکرین کے معاملے پہ ہم نے ایک سٹانس لے لیا، وہاں پہ جا کے ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب ہوئے۔ سعودی عربیہ، پورے مسلم ممالک کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تھے، او آئی سی کا 50 برس بعد اجلاس بلایا گیا پاکستان کے اندر، اور پوری
اقوام عالم کو, پوری امت مسلمہ کو اکٹھا کر کے بٹھا دیا گیا. ترکی کے ساتھ ہمارے بہترین قسم کے تعلقات شروع ہو گئے تھے, ملیشیا کے ساتھ ہمارے بہترین قسم کے تعلقات یعنی برادرانہ قسم کے تعلقات جو بحال ہو گئے تھے. ترکی ہماری نیوی کو بہترین قسم کے جہاز بنا کے دے رہا تھا, لیکن اب وہی اسلامی ممالک ہماری مدد کرنے کو اس وقت بالکل تیار نہیں ہے, کیونکہ ایک تو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, اور پھر نہ ہی جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو اس طرح خیر مقدم یا اس طرح وارم ویلکم نہیں کہا گیا, حالانکہ تک کہ چائنا نے بھی نہیں کہا ابھی تک, کیونکہ چائنا کے ساتھ جو نواز شریف صاحب کے تعلقات ہیں وہ بہت ہائی لیول پہ تعلقات ہیں. عمران خان اس کے مقابلے میں ابھی نہیں جا سکتے, بہت ہی بیسٹ لیول کے تعلقات تھے ان کی چین کے ساتھ, لیکن ابھی تک وہ نہ چائنا گئے, نہ چائنا سے ان کو کوئی ایسی انویٹیشن آئی کہ آپ ہم سے آ کے ملیں. اور جتنے اسلامی ممالک تھے جن کے پاس آپ اپنے برادر اسلامی ممالک کے پاس پیسے لینے کے لیے گئے یا جو بھی آپ نے ان سے مانگنے کی کوشش کی, انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ چیف آف آرمی سٹاف ہمارے گئے ولی عہد کے پاس, سعودی ولی عہد کے پاس, تب انہوں نے جا کے کہا کہ آپ کے اسٹیٹ بینک کے اندر ہمارے پیسے پڑے رہیں گے, ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے. یعنی چیف آف آرمی سٹاف کی بات پہ جا کے وہ مانے, وزیر اعظم کی بات تک انہوں نے سنی نہیں. تو خدارہ ملک کو بیچنے کی کوشش نہ کریں. جو موٹر وے آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے گروی رکھائی تھی, وہ آپ نے 2035-45 تک آپ نے پہلے ہی گروی رکھا دی تھی. ریڈیو پاکستان آپ نے گروی رکھا دیا تھا, اور پتہ نہیں کون ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ نے گروی رکھا دی پہلے ہی. اس لیے اگر ایسا عمران خان صاحب نے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے جو کہ 3 مہینے ہو گئے سنتے آ رہے ہیں, اس معاہدے کو سامنے لائیں, عوام کو دکھائیں, بات ختم ہو جائے گی, کٹا نہیں کھڑ جائے گا. آپ بیچنے جا رہے ہیں ملک کے ایسے اہم ادارے, ایسٹس جو اربوں روپے کا ہم کو فائدہ دے سکتے ہیں اگر ہم ان کو ٹھیک کریں. پی آئی اے 10 سال میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی تھی, وہ اپنا خسارہ کم کر رہی تھی, ریلوے اپنا خسارہ کم کر رہی تھی, سٹیل مل بھی کچھ نہ کچھ بحالی کی طرف شروع ہو گئی تھی. حالانکہ ان اداروں کی پرائیویٹائزیشن ہی کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ نقصان دے رہے ہیں, لیکن ایک مرتبہ ان کو اس ٹریک پہ تو لے کے جائیں نا. اگر اس ٹریک پہ یہ نہیں چلتے اور اس ٹریک سے پھر بھی آپ کو منافع نہیں دیتے, پھر اس کے بعد آپ کو ان کو دل کھول کے بیچ دیں, اس کے بعد آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا. اور ہم بھی اس کے حق میں ہیں کہ ان کی پرائیویٹائزیشن کرنی چاہیے, لیکن کم سے کم ایک مرتبہ ان کے اوپر کام تو کریں, کو پتہ تو چلے کہ ان اداروں کے اندر اتنی زیادہ کیپیسٹی ہے. جو آج سے 15 سال 20 سال پہلے ہمیں یہ ادارے جو ہیں وہ اربوں کا فائدہ دے رہے تھے, وہ ادارے آج ہم کو نقصان کیسے دے سکتے ہیں؟ آج تو اور بھی زیادہ فائدہ دینا تھا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عمران خان آئی ایم ایف کو سب کچھ لکھ کے دے گیا, لیٹ گیا تھا, پھر کہتے ہیں کہ اس نے معاہدہ, اس نے ان کی بات نہیں مانی, اس نے وہ معاہدہ توڑ دیا اور ہم اب پورا کرنے آ گئے ہیں, اور ہم تو بالکل ایک اس ملک کو بچانے آئے ہیں. پھر آپ اس معاہدے کے آگے بالکل لیٹ گئے ہیں, اور اس معاہدے کی جو اور سامنے آ رہے ہیں کہ اور نئے قسم کا آپ نے ایک معاہدہ کیا جو اس سے بھی زیادہ لیٹنے سے یہ ہے کہ گڑا کھود کے اس کے اندر لیٹ گئے ہیں اور اوپر سے مٹی ڈال دیا آپ نے اپنے اوپر. پنجاب کے اندر ویسے ہی آپ نے حالات برے کر رکھے ہیں, ہو سکتا ہے اسمبلیاں 2-3 دن میں ٹوٹ جائیں یا 5 دن میں ٹوٹ جائیں, ہو سکتا ہے. یہ بالکل جو ہے وہ یہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہے. اگر حمزہ شہباز شریف صاحب نہیں بنتے اور یہی معاشی عدم استحکام رہتا ہے تو ہو سکتا ہے اگلے 1 ہفتے میں, 4 دن میں یا 2 ہفتے کے اندر اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی.